ایک دفعہ ایک شخص امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ علی واقعی وارث قرآن ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے اس شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ایک سوال کیا۔ ایک بات یاد رہے کہ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان، دنیا آخرت، حتیٰ کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، نہ کہ ان سب کا علم رکھتا ہو بلکہ ان سوالات کا مکمل جواب بھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں جو سوالات ہوں ان سوالات کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہو، اس کو وارث قرآن کہتے ہیں۔ اس شخص نے یہ جاننے کے لیے کہ مولا علی واقعی وارث قرآن ہیں یا نہیں، اس شخص نے مولا علی سے ایک سوال کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میرے پاس بکریوں کا ایک جھنڈ یعنی ایک ریوڑ ہے۔ میں نے ان بکریوں کی نگرانی کے لیے ایک کتا رکھا، تو اس کتے کے ڈر کی وجہ سے میری ساری بکریاں اکٹھی رہتی ہیں، لیکن اے امیر المومنین، کچھ دن پہلے میری ایک بکری کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے میں بکری کی صفات تو ہیں، لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ کتے کی صفات بھی ہیں۔ اے امیر المومنین، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ بچہ کتا ہے یا بکری۔ یہاں پر توجہ طلب بات ہے، اگر انسان کو بچہ ہو تو اس میں انسان جیسی صفات ہوتی ہیں، بکری کا بچہ ہو اس میں بکری جیسی صفات ہوتی ہیں، اگر کتے کا بچہ ہو اس میں کتے جیسی صفات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ بچہ بکری کا ہے اور صفات کتے کی ہیں۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے یہ سوال کیا تو امیر المومنین حضرت امام علی نے فرمایا، اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے یا پھر بکری، تو تم اس بکری کی آواز کو سن کر اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ بچہ کتے کا ہے، اور اگر وہ بچہ بکری کی طرح بولتا ہے تو وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں یہ پہلے ہی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کبھی وہ بچہ بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ تو پھر امام علی نے فرمایا، تو پھر اس بکری کے بچے کو پانی پلا کر دیکھ، اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح پانی چاٹ کر پیے تو پھر سمجھ لے کہ وہ بچہ کتا ہے، اور اگر وہ بکری کا بچہ بکری کی طرح گھونٹ لے لے کر پیے تو سمجھ لے کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر وہ شخص نے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح زبان سے پانی چاٹ کر پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح پانی پیتا ہے۔ امام علی نے فرمایا، تو پھر تم ایسا کرو، اس بکری کے بچے کو اپنی بکریوں کے جھنڈ یعنی ریوڑ سے علیحدہ کر لو۔ اگر یہ بکری کا بچہ باقی بکریوں کے ساتھ جھنڈ میں چلتا ہے تو سمجھ لیں یہ بکری کا بچہ ہے، اور اگر یہ بکری کا بچہ تیری بکریوں کے کنارے کنارے چلتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ کتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ بکریوں کے جھنڈ میں چلتا ہے اور کبھی جھنڈ کے کنارے پر۔ تو اس پر امیر المومنین امام علی نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرو کہ اس بکری کے بچے کو گوشت کا ٹکڑا ڈال کر دیکھو، گوشت کو منہ لگا لے تو سمجھ لے وہ کتا ہے، اور اگر وہ گوشت کو منہ نہ لگائے تو سمجھ لو کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ یہ بچہ کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہے اور کبھی منہ موڑ لیتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ کام تم نے یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ وہ بکری کا بچہ کتا ہے یا بکری، تو تم جا کر اس بکری کے بچے کو ذبح کرو، اگر اس بکری کے بچے کے پیٹ سے ایک آنت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ لینا وہ کتا ہے، اور اگر بکری کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو سمجھ لینا وہ کتا نہیں بکری کا بچہ ہے۔
اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین علی سے یہ جواب سنا تو وہ فوراً آپ کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا۔ میں آپ کے جوابات کو اس لیے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی علی ان سوالات کے جواب دیں گے جن کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہے۔ میں تو صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ وارث قرآن ہیں یا نہیں۔ آپ نے میرے ان سوالات کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے سوالات کے جوابات کی ذرا بھی جسارت نہ کرتا، اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب وارث قرآن ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر علی کا چاہنے والا اس بات کو شیئر کرے، اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں بتائے۔